سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. محترم حضرات، اس سے پہلے جمعے کو آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ جب انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو بسا اوقات اس کے سامنے کچھ کام ایسے آ جاتے ہیں جس میں وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، یا اس کے سامنے دو راستے آ جاتے ہیں، میں ان دونوں راستوں میں سے کس راستے پر چلوں؟ تو جب انسان کو ایسی کشمکش ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے لیے دو راستے بتائے تھے۔ ایک، ہم کسی سے مشورہ کریں، دوسرے اللہ سے استخارہ کریں۔ مشورہ کا بیان پچھلے جمعے کو ہو چکا۔ آج کی اس مجلس کے اندر انشاءاللہ استخارے کی اہمیت کو، استخارے کے مسنون طریقے کو بیان کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب انسان اللہ سے استخارہ کرتا ہے اور استخارہ کرنے کے بعد جو کام شروع کرتا ہے اس کام کے اندر اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ ظاہری اعتبار سے اس کو وہ کام اچھا نہیں لگتا، اچھا نہیں دکھائی دے رہا ہے، اس میں نقصان معلوم ہو رہا ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے اس کو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ تو جب ایک ایمان والا کام شروع کرنے سے پہلے اللہ سے استخارہ کرتا ہے، اب جب اس نے اللہ سے استخارہ کر لیا تو اس نے اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ لے لیا، اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کر لیا، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیا۔ اب جب وہ کام کرتا ہے، اب اس کام میں اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، لیکن استخارہ کرنے میں کچھ لوگوں کے اندر کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہے۔ ایک غلطی تو یہ پائی جاتی ہے کہ جب ہم استخارہ کرتے ہیں تو اس استخارے کے اندر خواب کے ذریعے کوئی بات بتائی جاتی ہے، خواب کے ذریعے ہدایت دی جاتی ہے، تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر ہم نے استخارہ کیا تو استخارے کے اندر خواب کا آنا ضروری نہیں ہے، بسا اوقات خواب آ بھی جاتا ہے اور کبھی کبھی خواب نہیں بھی آتا۔ اسی طریقے سے ایک غلطی یہ پائی جاتی ہے کہ استخارہ کا ایک وقت متعین ہے، اور وہ وقت یہ ہے کہ ہم رات کو استخارہ کریں گے، رات ہی کو استخارہ ہوگا، اس کے علاوہ استخارہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی ہمارا خیال غلط ہے۔ استخارہ کرنے کے لیے نہ رات کی قید ہے، نہ دن کی قید ہے، نہ سونے کی قید ہے اور نہ جاگنے کی قید ہے۔ آپ کبھی بھی کسی وقت بھی استخارہ کر سکتے ہیں۔
استخارہ کا مسنون طریقہ یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ اب ہمارے سامنے دو راستے ہیں، اب ان دو راستوں میں سے کون سا راستہ میں اختیار کروں، کس راستے کو چنوں، کون سا کام کروں، اب وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے۔ اب وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور نیت یہ کرے، اے اللہ میرے سامنے یہ 2 راستے ہیں، ان 2 راستوں میں سے جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو، میرے لیے جو راستہ اچھا ہو، اس راستے کو میرے لیے منتخب کروا دے، پسند کر دے میرے لیے۔ اب 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں بتائی ہے، اور وہ دعا اتنی عجیب و غریب ہے کہ وہ دعا مانگنا ہمارے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ اس دنیا کے اندر کوئی کتنا بھی بڑا اللہ کا بزرگ بن جائے، اللہ کا ولی بن جائے، وہ بھی اس دعا کو نہیں مانگ سکتا تھا، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتے، تب بھی ایسی دعا ان کے ذہن و خیال میں بھی نہیں آ سکتی جو دعا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ وہ دعا کیا ہے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک۔ یہ ایک لمبی دعا ہے، جن حضرات کو استخارہ کرنا ہو وہ بعد میں مل لیں اور اس دعا کو ایک پرچے پہ لکھوا لیں، تھوڑی سی لمبی دعا ہے، یہاں اس کو بیان کرنے کا اتنا وقت نہیں رہتا۔ وہ دعا اتنی جامع اور اتنی عجیب و غریب دعا ہے، جب ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر اس دعا کو مانگیں گے اور پھر ہم اپنا کوئی کاروبار، اپنا کوئی بزنس، اپنا کوئی کام شروع کریں گے تو اس کام کے اندر اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اب جب ہم استخارہ کر لیتے ہیں اور استخارہ کرنے کے بعد ایک غلطی ہلکی سی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ہمارے لیے جو کام اللہ نے پسند کیا ہے تو ہمارا دل اس کام کی طرف چل پڑتا ہے، ہمارا دماغ، ہمارے ذہن کا رجحان اس کی طرف چل دیتا ہے کہ میرے لیے وہ کام اچھا ہے۔ میرے دوستو، دل کے اندر کبھی کبھی یہ خیال آتا بھی ہے اور کبھی کبھی نہیں بھی آتا، لیکن اگر ہم نے استخارہ کر لیا اور استخارے کے بعد کام کو شروع کر دیا، اب جیسے ہی ہم نے کام کو شروع کیا تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے، ہمارے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ کام میرے لیے اچھا نہیں ہے، میں نے جو کاروبار شروع کیا ہے یا کوئی اپنا مکان کا کام شروع کیا ہے، کوئی سا بھی کام ہو، اب یہ خیال آ گیا کہ میرے لیے یہ کام اچھا نہیں ہے، اس میں مجھے نقصان دکھ رہا ہے۔ تو میرے دوستو، خوب سمجھ لو کہ ہم نے استخارے کے بعد جو کام شروع کیا، اب بظاہر ہمیں وہ کام اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن جب وہ کام اپنے اختتام کو پہنچے گا، جب وہ کام اپنے انجام کو پہنچے گا، جب ہم اس کام کو کر لیں گے تو اس کام کے کرنے کے بعد اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو کبھی کبھی دنیا میں بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے جو کام شروع کیا وہ کام ہمارے لیے اچھا ہے، اور کبھی کبھی اس کا پتہ آخرت کے اندر بھی چلتا ہے۔ پہلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے اور وہ بچہ اپنے ماں باپ سے کسی چیز کی ضد کر رہا ہے کہ آپ مجھے وہ چیز ضرور لیوا کر دیں۔ اب اس کے ماں باپ اس بات کو جانتے ہیں
کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو وہ چیز دے دی تو وہ چیز اس بچے کے لیے نقصان دہ ہوگی، بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اب وہ بچہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے، ضد کر رہا ہے، لیکن اس کے والدین اس کو وہ چیز لوا کر نہیں دیتے۔ اب بظاہر اس بچے کو بڑا غصہ آ رہا ہے، بہت زیادہ اپنے دل کے اندر، ذہن کے اندر غصے کو بھرے ہوئے ہے کہ میں اپنے امی سے، اپنے ابو سے ایک چیز مانگ رہا ہوں، وہ مجھے لوا کر نہیں دیتے۔ اب جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر سمجھ آتی ہے، عقل آتی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ ہمارے والدین نے ہمیں وہ چیز نہیں دی تو وہ ہماری صحت کے لیے اچھا کیا، اگر ہمیں اس وقت وہ چیز دلوا دیتے تو وہ چیز میری صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی۔ تو اسی طریقے سے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے، اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ تو جب ہم نے استخارہ کر لیا اللہ سے، اب استخارہ کرنے کے بعد کوئی چیز ہمیں اچھی نہیں لگی، ہمیں اس میں نفع نہیں دکھ رہا ہے، تو جیسے اس بچے کو بڑے ہو کر سمجھ میں آیا، تو اسی طریقے سے کام کرنے کے بعد بھی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے ہمارے لیے جو کام کیا تھا وہ کام ہمارے لیے، ہمارے حق میں بہتر تھا۔ اور اگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کام کا اچھا ہونا دنیا میں بھی پتہ نہیں چلتا، اللہ اس کا بدلہ آخرت کے اندر دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اس بات کے اوپر کہ دنیا میں اس کا بدلہ نہیں ملتا، آخرت میں کیسے ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے تھے، اللہ سے باتیں کرنے جا رہے تھے۔ اب راستے میں ان کو ایک شخص ملا، اس نے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو یہ موقع آپ کے علاوہ کسی کو نہیں ملتا، آپ اللہ سے جو بھی دعا مانگیں گے وہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اب اس شخص نے کہا کہ میں بہت پریشانی میں ہوں، بہت مشقت میں، تکلیف میں ہوں، یہاں تک کہ میرے گھر کے اندر فقر و فاقہ ہے، کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، تو آپ ذرا اللہ سے دعا کر دیں میرے لیے کہ مجھے راحت پہنچا دیں، مجھے عافیت، آرام، سکون پہنچا دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ ٹھیک ہے کہ میں آپ کے لیے اللہ سے ایک دعا کر دوں گا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ سے باتیں کی، اور جو اپنی باتیں کرنی تھی اس سے فارغ ہوئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا کہ ایک شخص نے مجھ سے اپنی پریشانی بیان کی تھی اور اللہ سے دعا کرنے کے لیے کہا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، مجھے راستے میں ایک شخص ملا، وہ بڑا پریشان ہے، تو آپ اس کو راحت، آرام اور عافیت پہنچا دیں، سکون پہنچا دیں۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، میں اس کو سکون، راحت تھوڑی پہنچاؤں یا زیادہ پہنچاؤں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ جب عافیت اور راحت اللہ سے مانگنا ہے تو زیادہ مانگو، تھوڑا نہ مانگو۔ وہ سوچنے لگے اپنے دل میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، آپ اس کو زیادہ راحت دیں، زیادہ آرام دیں۔ یہ دعا مانگ کر اللہ سے اور کوہ طور پر چلے گئے۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا کہ میں نے ایک شخص کے لیے اللہ سے دعا کی تھی، ذرا چل کر پتہ لگائیں کہ اس شخص کا کیا بنا،
اس کے حال احوال کیسے ہیں، زندگی اس کی کیسی گزر رہی ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر پر گئے اور دروازے پر دستک دی، تو جب اندر سے ایک شخص آیا، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ دوسرا شخص ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے معلوم کیا کہ یہاں پر فلاں شخص رہتا تھا، اس کا فلاں نام تھا، وہ کہاں گیا؟ اس نے جواب دیا کہ اس شخص کا تو انتقال ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان، حیران کہ میں نے تو اللہ سے اس کے لیے عافیت، راحت، سکون مانگا تھا، اللہ نے تو اس کو زندگی سے اٹھا لیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ، ہم نے اس شخص کے لیے آپ سے کیا مانگا اور آپ نے اس کو کیا دیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے معلوم کیا تھا کہ آپ اس کے لیے تھوڑی راحت، تھوڑا آرام چاہتے ہیں یا زیادہ آرام چاہتے ہیں؟ تو آپ نے کیا کہا تھا کہ اس کو زیادہ آرام چاہیے، زیادہ سکون چاہیے، اور زیادہ سکون اگر میں اس کو پوری دنیا کی مال و دولت دے دیتا تب بھی اس کو زیادہ سکون نہیں ملتا۔ اگر وہ زیادہ سکون چاہتا تھا اور آپ نے درخواست کی تو ہم نے اس کو دنیا سے اٹھا لیا اور اس کو جنت کے اندر پہنچا دیا تاکہ وہاں پر وہ زیادہ آرام کر سکے، زیادہ سکون سے رہ سکے۔ تو پتہ یہ لگا کہ جب ہم اللہ سے استخارہ کرتے ہیں اور استخارہ کرنے کے بعد ہم نے کوئی کام کیا لیکن اس کام میں نفع نظر نہیں آیا، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کام کو پورا کر دیتے ہیں تو اللہ کی مدد آتی ہے، اور کبھی اللہ کی مدد نہیں بھی آتی دنیا کے اندر، تو اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی آخرت کے اندر دیتا ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ اب دوسرا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے فوراً کوئی کام ایسا آ گیا کہ ہمیں ابھی فیصلہ کرنا ہے۔ اب سنت طریقہ تو استخارہ کا وہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے وہ دعا مانگیں، لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم وضو کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ سے وہ جو حدیث کے اندر منقول ہے وہ دعائیں مانگیں۔ اب ہمیں بہت جلد فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کون سا کام کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس موقع کے لیے بھی وہ دعا ہمارے لیے تلقین فرمائی ہے کہ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی واختر لی، اے اللہ جو کام میرے حق میں بہتر ہے وہ کام میرے لیے پسند کر دیجئے۔ ایک دوسری دعا ہے اللہم وحددنی واسددنی، اللہم الہمنی رشدی۔ یہ 3 دعائیں ہیں 2 الفاظ کی۔ ہم فوراً یہ دعائیں مانگ لیں، اور اگر کسی شخص کو عربی میں یاد نہ ہو تو اردو زبان میں ہی مانگ لے، اے اللہ میرے سامنے یہ کام ہے، اگر میرے حق میں یہ کام بہتر ہے تو میرے لیے اس کو پسند فرما دیجئے، اور اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا تو دل ہی دل کے اندر ان الفاظ کو کہہ لے، ان دعاؤں کو کہہ لے، اے اللہ جو کام میرے لیے بہتر ہو وہ کام میرے لیے پسند فرما دیجئے۔ تو جب ہم ان دعا کو مانگ لیتے ہیں اور ان دعا کو مانگنے کے بعد کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام کے کرنے میں اللہ کی مدد ضرور بالضرور آتی ہے۔ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اکابر کا، ہمارے اسلاف کا یہی معمول رہا ہے کہ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا پوری زندگی یہی معمول رہا کہ جب ان کے سامنے کوئی ایسا کام آتا کہ وہ اس کام کے اندر کشمکش میں پڑ جاتے، میں کون سا کام کروں، تو تھوڑی دیر کے لیے
اپنی آنکھوں کو بند کرتے، اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے اور 1-2 منٹ میں اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیتے، اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لیتے اور یہ بات کہتے، اے اللہ جو کام میرے لیے پسند ہو وہ کام فرما دیجئے۔ تو جب ہم وہ کام کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے ضرور بالضرور مدد آئے گی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی معمول رہا کہ جب ان سے کوئی شخص سوال کرنے آتا تو وہ سوال کرنے سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے، اے اللہ یہ جو شخص مجھ سے سوال کر رہا ہے آپ اس سوال کا جواب میرے دل میں صحیح صحیح ڈال دیجئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی کام کریں دنیا میں، اگر ہم نے اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑ لیا، اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کر لیا، پھر ہم وہ کام کرتے ہیں تو اس کام کے کرنے میں اللہ کی مدد ضرور بالضرور آتی ہے۔ اور استخارہ کو سنت طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو کبھی کبھی انسان کے سامنے 2 راستے ہوتے ہیں کہ میں کس راستے پہ چلوں، اور انسان خود سے فیصلہ نہ کر پائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 طریقے بتائے ہیں۔ ایک طریقہ کہ ہم کسی جاننے والے سے، کسی قابل آدمی سے مشورہ کریں، اس کا بیان پچھلے جمعے کو ہو چکا، اور دوسرا کام ہم اللہ سے استخارہ کریں، اور استخارہ کا مسنون طریقہ اور اس کے ضمن میں ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔